ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم سب کو اس دار فانی کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا کرنے کے بعد اپنی بیش بہا اور لازوال نعمت اسلام سے ہمیں نوازا۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے دنیا میں رہنے سہنے کا طور طریقہ سکھلا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عملی طور پر کر کے امت کو دکھلا دیا۔ اب ہمارے اور آپ کے لیے لازم ہے کہ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر عمل کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور اپنا نمونہ بنائیں، کیونکہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا کہ یقیناً رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں رہنے کے لیے ہمیں کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کرنا ہے، کس طریقے سے ہم اپنے گاؤں کی، اپنے قصبے کی، اپنے شہر کی، اپنے محلے اور پڑوس کی فضا کو پیار و محبت سے بھر سکتے ہیں، امن و شانتی اور سکون کے ساتھ رہ سکتے ہیں، یہ تمام باتیں ہمیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں ہمیں ملتی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو مجھ سے یہ 5 کلمات سیکھے اور ان پر عمل کرے، یا سیکھ کر کے اس شخص کو سکھلا دے جو ان پر عمل کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ میں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور 5 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، تم حرام سے بچ جاؤ، لوگوں میں سب سے بڑے عابد و زاہد بن جاؤ گے۔ ورض بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، اللہ نے تمہاری قسمت میں جو لکھ دیا ہے، تمہیں جو کچھ دے دیا ہے، اس پر تم راضی ہو جاؤ۔ تکن اغنی الناس، تو تم لوگوں میں سب سے بڑے مالدار اور غنی ہو جاؤ گے۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، تیسری بات آپ نے بیان فرمائی کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، تم مومن بن جاؤ گے۔ اور چوتھی بات آپ نے فرمائی وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی لوگوں کے لیے پسند کرو، تم مسلمان بن جاؤ گے۔ اور 5ویں چیز آپ نے بتلائی کہ وَلَا تُكْثِرِ الضَّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، کہ زیادہ نہ ہنسو کیونکہ زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ تو یہ 5 باتیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں۔ آج ہمارے معاشرے کو ان 5 باتوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ان پر عمل کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جن چیزوں سے منع کیا ہے، جن چیزوں کو ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے، ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے محفوظ رکھیں، ان چیزوں سے بچائیں، تب ہم لوگوں کے درمیان سب سے بڑے عابد اور زاہد بن سکتے ہیں، عابد الناس، سب سے بڑے عبادت گزار بن سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، ان میں سے کچھ چیزیں
میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ انعام کے اندر، کہا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ یہ سورہ انعام آیت نمبر 151 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ قل تعالوا، اے لوگو آؤ، اتلو علیکم، میں تمہیں سنا دوں وہ باتیں پڑھ کر کے، تم پر تلاوت کر دوں، ما حرم ربکم علیکم، قل تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم، کہ اے لوگو آؤ، تمہارے رب نے تم پر جو چیزیں حرام کر دی ہیں وہ باتیں میں تمہیں سنا دوں، تم پر تلاوت کر دوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تشرکوا بہ شیئا، سب سے پہلی چیز جو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے وہ شرک ہے، تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ پتہ یہ چلا کہ جو چیزیں اللہ رب العالمین نے حرام قرار دی ہیں ان میں سب سے پہلی چیز شرک ہے، شرک کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے۔ لہٰذا کسی بھی مسلمان شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی بھی طرح کا شرک کرے، اور مشرک اس کے لیے تو اللہ رب العالمین نے جنت حرام کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے۔ تو اللہ نے مشرک پر جنت حرام کر دی ہے اور مسلمانوں پر، مومنوں پر شرک کو حرام قرار دیا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے ہمیں شرک سے بچنا ہوگا کہ ہم کسی بھی طریقے سے شرک نہ کریں۔ اس کے بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پتہ یہ چلا کہ والدین کی نافرمانی کرنا، ان کے ساتھ برا سلوک کرنا یہ حرام ہے، جس سے بچنا ہمارے لیے انتہائی لازم ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، بھوک مری کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ پہلے زمانے جاہلیت میں لوگ بھوک مری کی وجہ سے کہ کھانے پینے کے لیے زیادہ نہیں ہے اس لیے وہ اپنی اولاد کو مار دیا کرتے تھے، قتل کر دیا کرتے تھے۔ آج بھی بہت سارے لوگ ماؤں کے پیٹ میں بچوں کو مار دیتے ہیں اس وجہ سے کہ بچے زیادہ ہو جائیں گے تو کہاں سے کماؤں گا، کہاں سے کھلاؤں گا۔ اس کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے۔ ہرگز یہ جائز نہیں ہے کہ اس ڈر سے اولاد کو قتل کیا جائے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم، اے لوگو تم بھوکمری کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو کہ یہ کہاں سے کھائے گی، ہم تمہیں روزی دیتے ہیں اور انہیں بھی ہم روزی دیں گے۔ روزی دینے کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، ہماری اور آپ کی اوقات نہیں ہے کہ ہم کسی کو کھلا پلا سکیں۔ روزی کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، جب اللہ چاہے گا تبھی ہم کسی کو کھلانے پلانے کا ذریعہ اور سبب بن سکتے ہیں۔ لہٰذا جو اولاد اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے اس اولاد کو کھلانے کا، اس کو روزی دینے کا ذمہ بھی اللہ نے ہی لیا ہے۔ کہا نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں روزی دیتے ہیں اور انہیں بھی ہم روزی دیں گے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور فواحش کے قریب مت جاؤ۔ فواحش تمام بری باتیں اور زنا وغیرہ کے قریب مت جاؤ۔ ما ظہر منہا وما بطن، چاہے وہ ظاہری فواحش ہوں، فحش کام ہوں، یا باطنی اور خفیہ ہوں، ان میں سے کسی کے قریب نہ جاؤ۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی جان کو قتل مت کرو، کسی بھی جان کو قتل مت کرو جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے سوائے حق کے۔ پتہ یہ چلا کہ کسی بھی انسان کو قتل کرنا کسی کے لیے جائز نہیں، ہاں حق کے ساتھ قتل کرنا جائز ہے۔ اور حق کے ساتھ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے جو ارشاد فرمایا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے کہ 3 لوگوں کے علاوہ
کسی کو کسی بھی مسلمان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے جس کو قتل کرنا جائز ہے، جو شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کرتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، اس کو سنسار کیا جائے گا۔ دوسرا وہ شخص جس نے کسی کو قتل کر دیا تو قصاص میں اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اور تیسرا وہ شخص جو دین سے مرتد ہو جائے، دین اسلام کو چھوڑ دے، دین سے پھر جائے، اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ لیکن یہ کام ہمارے اور آپ کے عوام کے عام لوگوں کے کرنے کے نہیں ہے، یہ کام بھی حکومتیں کریں گی، ان کا کام ہے۔ عام شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو مارے، قتل کرے، یہ کام بھی حکومتوں کا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ تو چند یہ چیزیں تھیں جن کو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر حرام قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین سورہ مائدہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ کیا ایمان والو، یقیناً شراب، جوا، بتوں کے تھان اور جوئے کے تیر، یہ سب شیطانی کام ہیں، ان سے اجتناب کرو، ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آج ہمارے معاشرے میں شراب بھی بہت پی جا رہی ہے، مسلمان لڑکے شراب کے دلدادہ ہیں، اللہ رب العالمین نے اس کو حرام قرار دیا ہے، لہٰذا ہم سب کے لیے شراب سے بچنا انتہائی لازم اور ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل مسکر خمر وکل خمر حرام، کہ ہر نشہ آور چیز شراب ہے۔ جس چیز میں بھی نشہ ہو، جس کو کھانے سے، جس کو پینے سے نشہ پیدا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شراب ہے، چاہے وہ سرتی تمباکو ہو یا بیئر ہو یا اس طرح کی افیم ہو یا ہیروئن ہو، کوئی بھی نشہ آور چیز جس کو کھانے پینے سے نشہ پیدا ہوتا ہے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خمر یعنی شراب قرار دیا ہے اور اس کو حرام قرار دیا ہے، لہذا اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے ہماری عزت و آبرو کو اور ہمارے خون کو حرام قرار دیا ہے، یعنی کسی بھی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کرے، کسی کی عزت و آبرو کو اچھالے، کسی کو بے عزت کرے یا کسی کا خون بہائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام، کہ یقیناً تمہارے خون، تمہارا مال اور تمہاری آبروئیں تم پر حرام ہیں، یعنی مسلمانوں کا ایک دوسرے کا خون، یعنی کسی کا خون بہانا جائز نہیں ہے، کسی کا مال باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے کھانا جائز نہیں ہے، اور کسی کو بے عزت کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان سب کو حرام قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسری بات جو آپ نے بتلائی، وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، کہ اللہ نے تمہاری قسمت میں جو کچھ لکھ دیا ہے تم اس پر راضی ہو جاؤ تو تم لوگوں میں مالدار ہو جاؤ گے، بے نیاز ہو جاؤ گے، غنی بن جاؤ گے۔ کیونکہ مالداری جو ہے وہ حقیقت میں دل کی مالداری ہوتی ہے، مال و اسباب کی مالداری وہ حقیقی مالداری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیس الغنی عن کثرت العرض ولکن الغنی غنی القلب، کہ مال و اسباب کی کثرت کا نام مالداری نہیں ہے، بلکہ حقیقی مالداری کیا ہے؟ دل کی مالداری۔ جب آدمی کا دل مالدار ہوتا ہے، دل غنی ہوتا ہے، تو وہ خوش و خرم ہوتا ہے، سخی اور فیاض ہوتا ہے، جہاں ضرورت پڑتی ہے 2 4 10 20 روپیہ اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرتا ہے، کوئی سوال کرنے آ جائے اس سے عطا کرتا ہے۔ اور اگر آدمی کا دل مالدار نہ ہو، دل غنی نہ ہو، مال و اسباب کی کثرت ہو، لیکن ایسا شخص بسا اوقات بخیل ہوتا ہے، کنجوس ہوتا ہے، وہ 2 4 روپے بھی خرچ نہیں کرتا، بخیلی سے کام لیتا ہے،
سائل کو بھگا دیتا ہے، کچھ نہیں دیتا، نہ خود ٹھیک سے کھا پی پاتا ہے اور نہ ہی وہ دوسروں پر خرچ کر پاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے اور سارا مال چھوڑ کر کے جاتا ہے، دوسرے لوگ مال کے وارث ہو جاتے ہیں، نہ خود اس سے فائدہ اٹھا پاتا ہے نہ دوسرے اس سے فائدہ اٹھانے دیتا ہے۔ تو مال و اسباب کی کثرت یہ حقیقی مالداری نہیں ہے، بلکہ حقیقی مالداری دل کی مالداری ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری چیز ارشاد فرمایا، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو تو تم مومن بن جاؤ گے۔ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ انتہائی ضروری ہے، یہ آج ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے۔ ہر جگہ آج ایک پڑوسی کو دوسرے پڑوسی سے شکایت ہے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے شکایت کرتا ہے، اس سے پریشان رہتا ہے، کبھی کوڑا اس کی طرف پھینک دیا، کبھی اس کی زمین پر قبضہ کر لیا، کبھی کچھ۔ حالانکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ، کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ تو کیا ہمارا ایمان اللہ پر نہیں ہے، آخرت پر نہیں ہے؟ یقیناً ہم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ جبریل علیہ السلام برابر مجھے وصیت کرتے رہے پڑوسی کے تعلق سے، یہاں تک کہ مجھے اس بات کا گمان ہوا کہ جبریل علیہ السلام پڑوسی کو وارث بنا دیں گے، وراثت میں حصہ دلا دیں گے۔ اتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ بھی متفق علیہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ای الذنب اعظم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ حالانکہ اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا ثم ایون، اس کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تقتل ولدک مخافۃ ان یطعم معک، اس کے بعد بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اس خوف سے اپنی اولاد کو قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے گی، یعنی بھوک مری کے ڈر سے اولاد کو قتل کر دینا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تزانی حلیلۃ جارک، کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو زنا تو ویسے بھی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگر پڑوسی کی بیوی سے کیا جائے، پڑوسی کی عورتوں سے کیا جائے تو وہ اور بھی بڑا گناہ ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کا خاص خیال رکھیں، ان کی طرف کوڑا کرکٹ نہ پھینکیں، ان سے لڑیں جھگڑیں نہ، ان کا تعاون کریں، ان کو ہدیہ اور تحفہ دیں، ان سے اچھی طریقے سے بات کریں اور کسی بھی قسم کی تکلیف نہ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔